کائنات جانے کائنات مقصود کائنات روح کائنات، ہم سب کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سرزمین کلیا نگلا کریا نگلا، اچھا کریا کے معنی بھی ویسے گاؤں آتے ہیں، اسم بمسمہ ہو گیا۔ اس بستی کا نام کریا نگلا، ثانی اول کہیں آس پاس میں ہوگا، وہ کلیا نگلا ہے، اسی کے رشتہ داروں میں لگتا ہوگا یہ بھی۔ بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پروگرام بہت اچھے وقت میں آپ حضرات نے شروع کرایا۔ کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رہبر جو ہے نا، باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے، وہ سلجھا ہوا انسان ہے، سمجھے؟ اس نے بہت سارے جلسوں سے تجربات حاصل کیا ہوگا، تجربات حاصل کیے ہوں گے، اس کے بعد اس منزل تک پہنچے۔ میں جانتا تو نہیں ہوں کون ہے، مگر ان کو دل سے دعائیں دیتا ہوں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور پوری بستی پر مولا تو اپنا کرم فرما۔ اور جو حضرات باہر سے مہمان حضرات آئے ہیں، مولا ان کے یہاں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ بیٹھنے کا انداز تو پیارا ہے ہی ہے، مگر آپ کے کھڑے ہونے کا انداز بھی بہت نرالا ہے۔ اور کچھ بھائی وہ دیوار پہ بیٹھے ہیں، مجھے ان کے بارے میں خطرہ، اگر ذرا سا نیند کا جھٹکا آیا تو آر پا رہے ہوں، یا تو باؤنڈری کے ادھر یا پھر ادھر، یا تو ایک ایک بھائی ان کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے، یا پھر نیچے جگہ ہے ادھر دیکھیں، ماشاءاللہ کمیٹی والوں نے اچھا انتظام کیا ہے، ادھر ٹانگوں میں ہوا بھی لگ رہی ہوگی، ایسا لگ رہا ہے جیسے اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ پہ اتر کے آئی جاؤ، یا تمہارے لیے آٹو رکشہ بھیجوں گا میں۔ ماشاءاللہ سمجھے؟ اب دیکھیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اور جو دروازے پہ یہ بھائی کھڑے ہیں، اچھا ان تک تو مائک تو بہت پیارا بول رہا ہے، آواز تو جا رہی ہوگی، مگر کان میں یہ دیکھ لیو ان کے ایئر فون تو نہیں لگانا ہے، کیونکہ اکثر لوگ نا آدھے سے زیادہ بہرے ہو چکے ہیں، بہرے، اور لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اب ایئر فون لگا لگا کے وہ بھی بہری ہو گئی ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی جب گاڑی چلتی ہے نا تو بیچ روڈ پہ چل رہی ہے، ڈرائیور صاحب ہارن دے رہے ہیں، پوں پوں، اسے مجنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں چل رہی ہوں میں، سمجھے؟ تو مجھے عجب جو دیوار کے اس پار ہیں، جو دیوار کے اس پار ہیں، ان کو کوئی کالا پانی تھوڑی اتار دیا گیا۔ ہاں مجھے امید ہے، وہ پیچھے کو دیکھ رہے ہیں دیکھو مڑ مڑ کے، مجھے پوری امید ہے دیوار کے جو اس پار ہیں وہ بھائی بھی ادھر آ جائیں گے۔ آپ لوگ بھی بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، بہت پیارے لگو گے، بیٹھ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، قریب آ کر کے بیٹھو، ماشاءاللہ۔ ارے ہاں، ارے وہ اور قریب آ گئے۔ تمہارا نام محمد اسلام تو نہیں ہے؟
ثاقب ہے، ستارہ تو ویسے ہی چمکتا ہے. اللہ آ جاؤ، آ جاؤ. وہ چار بھائی جو کھڑے ہیں مجھے پوری امید ہے بیٹھ جائیں گے. ارے ایک ہی رہ گئے وہ دو. اچھا تمہیں کون سی بات اچھی لگی ہے؟ اچھا یہی ہے. اجے میاں ہو تبھی تو یہاں ہو. میاں منہ کھول لو. میاں تم پہ پردہ نہیں ہے، جن پہ پردہ تھا وہ منہ کھولے بیٹھی ہیں، اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ منہ ڈھکے بیٹھے ہیں. الٹا معاملہ ہے. اچھا بیٹھ جاؤ نا. چادر والو ہوائی لیتے رہو گے کیا؟ یا تمہیں بٹھانے کے لیے پرجھاندی کو بھیجنا پڑے گا مجھے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ. دیکھو ہمارے بزرگ ایک بچہ اوپر بیٹھا رہے گا، کتنے آرام سے بیٹھا ہوا بچہ. کوئی بھی اتر کے آئے گا. آجو آجو سنبھال کو اتار لیو. سنبھال کو اتارو اس کو. کہاں جا کے بیٹھا دیکھو، اکیلا پورے جنگ فتح کیے ہوئے ہو. بیٹھو آرام سے. آ جاؤ آ جائیے. کھمبے کی چھائی میں جو کھڑے رہ گئے ہیں، کھمبے کی چھائی میں جو کھڑے رہ گئے ہیں، یہ مجھے پوری امید ہے اندر آ کے ضرور بیٹھیں گے انشاءاللہ. پوری امید ہے. سفید چادر والوں تو ارے جلدی بیٹھ گئے. ہاں اچھا وہ جو گیٹ ہے نا، گیٹ جہاں بنا ہوا ہے، اچھا ہم لوگ قبرستان میں تو نہیں بیٹھے نا؟ اچھا عید گاہ میں عید کی پڑھنے آئے ہو. ادھر کہیں سے بھی راستہ ہے کیا؟ یہی راستہ بیٹا. ہاں میں بیٹا ایسا کرو، تھوڑا راستہ بنا دو. وہ بہنیں آ رہی ہیں، وہ بہنیں آ رہی ہیں. راستہ بنا دو میرا چاند، راستہ بنا دو. آ جاؤ اٹھ کے آؤ، راستہ بنا. ایک بھائی اگر کمیٹی والا وہاں ہو تو ان کو سنبھال لو فوراً. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. دیکھو جگہ کم پڑ گئی. راستہ بنا دو بیٹا. بہنیں آ رہی ہیں، وہ خواتین آ رہی ہیں. راستہ بنا دو. ادھر کہاں جا رہی ہیں؟ چلو ادھر بھی ہے راستہ. آجا چلو. وہ بائی پاس سے نکل گئے. اب لوگ بیٹھ جاؤ. اب بیٹھو، شروع ہوتا ہوں میں. بیٹھ جائیے فوراً، بیٹھ جائیے فوراً. بیٹا ان بچیوں کو نکلنے کی جگہ دی ادھر. اچھا وہ گاڑی والے بھائی صاحب، آپ اگر اپنی گاڑی ہیں پاس میں، ایک بھائی اگر ان کی گاڑی کو لے کے ادھر سائڈ سے ادھر آ جاؤ. مصطفیٰ بھائی ادھر آ جاؤ. تمہاری گاڑی نے جام لگا رکھا ہے. ادھر آ جاؤ. ہاں ہو گیا راستہ. ہاں چلو ٹھیک ہے، بڑھیا. مصطفیٰ آدمی تیز ترا رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ تھوڑی ہے کوئی. توجہ رکھو. اب وہاں راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا بیٹا. لال رومال والو ہاں راستہ صاف رکھیو. ہاں اس بچے کو نیچے کو اتار دو. بس ٹھیک ہے. اب سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں. پڑھیے استغفر اللہ. سب پڑھیں، یہ توبہ کے کلمات ہیں. سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی، اس کا مطلب بتاؤں میں، اور ایک ایک بات ذہن کے ذریعے دل میں اتارتے ہوئے چلیے گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، آپ میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے
کیسا؟ اس میں جو 3-4 جملے ہیں نا، ایک ایک جملے کا ترجمہ الگ الگ کروں گا۔ اللہ فرماتا منکم، آپ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، کیسا؟ یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی دعوت دے، جو بھلائی کی طرف دعوت دے، بلائے۔ اب یہ کمیٹی والوں نے جو جلسہ سجایا ہے، یہ علماء جو اکٹھے ہوئے ہیں، اب بتائیے یہ کائی کی دعوت ہے؟ ذرا توجہ رکھنا، کس کی دعوت ہے؟ کس کی طرف؟ خیر کی طرف۔ یہاں پر کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا، اصلاح کی باتیں ہوں گی۔ یدعون الی الخیر، جو کیا کریں؟ بھلائی کی طرف بلائیں، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دیں، اچھی باتوں کا حکم دیں۔ اب یہ کس پہ ضروری اچھی باتوں کا حکم دیں؟ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں۔ کس سے روکیں؟ اب زمانہ ایسا ہے، وقت ایسا ہے، یہ قرآن کی آیت، توجہ رکھنا، ایک ایک جملہ تمہید باندھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت۔ پہلے کا زمانہ ایسا تھا، اگر کسی کا لڑکا بدتمیزی کر رہا ہے یا غلط حرکت کر رہا ہے تو نمازی، حاجی، کوئی اچھا امام پڑھا لکھا، کوئی جو سدھرا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کو تماچا بھی مار دیا کرتا تھا نصیحت کے لیے، اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اب اس کے گھر والے جب آتے تھے پلٹ کے تو سب اسی مارنے والے کی طرف ہوتے تھے اور کہتے تھے تم نے اچھا کیا، تاکہ اس کی غلطی سدھر جائے اور یہ نصیحت اس کو مل جائے، اچھائی کی طرف آ جائے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ مگر آج کا دور بڑا خطرناک بنا لیا ہم نے۔ آج کا دور یہ نہیں ہے اگر کسی کا بیٹا شراب بھی پیتا ہو، آپ حاجی نمازی ہو یا گاؤں میں عزت والے ہو، اگر آپ اس کے ایک تماچا مار کے دیکھ لیو کہ شراب کیوں پی رہا، غلط کام کیوں کر رہا ہے، باز آ جاؤ، تو اس کے خاندان والے اس کی طرف سے نہیں بلکہ لڑکے کی طرف سے ہو جاتے ہیں، اور چھوٹتے ہی یہ کہتے ہیں میرا لڑکا چوری کرے، ڈکیتی کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، میرا بیٹا ہے، تو کون ہوتا ہے مارنے والا، چل نکل۔ اور 2-4 گاؤں میں چڑھانے والے پیچھے سے پن لگانے والے ایسے ہو جاتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ انہیں گاؤں میں پارٹی بنانی، اس سے بہت زیادہ خرافات ہے۔ مگر ذرا توجہ کرو، غور کرو، پیارو، ذہن کو سنبھالو۔ ارے یار یہی لوگ پھر پیچھے ہٹتے چلے گئے، ٹوکنا بند کر دیا، امام بھی بیچارے نہیں ٹوک رہے ہیں، نمازی، قاری، حافظ کوئی نہیں ٹوک رہا ہے، جیسی تیری دال بھات ویسی میری فاتحہ، کوئی نہیں ٹوک رہا ہے۔ تو نہ ٹوکنے کی وجہ یہ ہے اب معاملہ اس حد تک بڑھ گیا ہے، معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، باپ بھی اندھا ہو گیا، ماں بھی اندھی ہو گئی، چچا بھی اندھے ہو گئے، ماموں بھی اندھے ہو گئے، پورا خاندان اندھا ہو گیا۔ ہماری جوان بیٹی ہے، اس کا دوپٹہ پاس میں نہیں ہے، 18-20 سال کی لڑکی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے، ماں کے سامنے بغیر دوپٹے کے، چچا تاؤ خالو ماموں کے سامنے بغیر دوپٹے کے، اور اگر شادی بیاہ یا فنکشن آ جائے تب تو پورے گاؤں کے سامنے آدھی ننگی ہو جاتی ہے، مگر کوئی ٹوکنے والا نہیں رہا۔ اور یہیں تک نہیں، اور سنو، پہلے لوگ ناچنے والی عورتوں کو
تماشے کے طور پہ لایا کرتے تھے شادیوں میں اور پروگراموں میں. نچاتے نچاتے آج ہماری بیٹیاں خود ناچنے لگی. حضرت مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، مگر ہندوستان میں گھومتا ہوں آنسو نکل آتا. یہ جنوری کا مہینہ چل رہا، 26 جنوری کو تم نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں پروگرامز ہوتے، جہاں تھا اسکولوں میں پروگرام ہوتے. 26 جنوری کو 15 اگست کو پروگرام ہوتے. ارے محلے کی لڑکیاں، گاؤں کی لڑکیاں ناچنے کے لیے اسکولوں میں پہنچ جاتی ہیں. وہاں پر ڈانس کیے جا رہے، ناچے جا رہے. ابا کی شرم و حیا غیرت مر گئی ہے، اماں کی شرم و حیا غیرت مر گئی ہے، چچا کی شرم و حیا غیرت مر گئی ہے، مامو خالو تاؤ سب کی شرم و حیا غیرت مر گئی ہے. سماج میں تو سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے. ارے ذرا سوچ، تیری بیٹی آج اسکول میں ناچنے لگی ہے، تیری بیٹی 15 اگست میں 26 جنوری میں ناچ رہی ہے. لڑکے چپ چپ کے ڈانس بنانے جا رہے، میرے ڈانس دیکھنے جا رہے، میرے پاس کلپیں بھیج رہے. ذرا سوچو، مسلمان کی بیٹی اور مسلمان، ذرا ہوش میں آ، ہوش میں آ. تو کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے مرید ہو جائے، کتنے پیروں کے ہاتھ چوم لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنی زکات دے لے، مگر نبی کا یہ فرمان سنتا چلا جا. او میری بہن تو بھی سن لے، جو 15 سال کی 18 سال کی تیری بچی اگر وہ اسکول میں ناچنے گئی 26 جنوری میں یا 15 اگست میں، کیا تو ماں ہے؟ ماں تجھے پتا نہیں ہے؟ ضرور پتا ہے. اگر پتا نہیں ہے تو پھر تو پاگل ہے. کس ماں کو پتہ نہیں ہے؟ ہر ماں کو پتہ. اگر پتہ نہیں ہے تو پاگل ہے. تجھے پتہ کیوں نہیں؟ خالی بچے دھڑا پڑا پیدا کر دو، اسی چیز کا نام ماں باپ ہے. کتیاں بھی بچے پیدا کر دیتی ہیں، جانور بھی پیدا کرتے ہیں. تم ماں ہے ذرا سوچ، 26 جنوری 15 حضرت مجھے یہاں کا پتہ نہیں، اکثر گاؤں مسلمانی گاؤں میں حضرت ایسا ہوتا ہے. آپ سوچو گے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ چینل والے ایک کام بڑا اچھا کرتے، ان کے ذریعے بہت پھیلتی ہے، بہت زیادہ. ہاں بہت زیادہ تقریریں وائرل ہوتی ہیں، مطلب اچھی اچھی باتیں بھی جاتی ہیں. حالانکہ میں فوٹو یا تصویر کشی کی اجازت نہیں دے ہوں، میں کون ہوتا ہوں. لیکن ذرا سنو پیارے، جو میں بتا رہا ہوں، کتنے لڑکوں نے میری بات کو اس کو ایکسپٹ کریں گے، کتنے لڑکے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ ناٹک دیکھا ہوگا. آپ سوچ رہے ہوگے کہ حضرت بول کیسے، بات صحیح ہے یہ، بتاؤ ہے کہ نہیں ایسا؟ آج مسلمان کی بیٹی ٹرپ کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ ابا ہے. ابا 15 بیگھے زمین جوتے جوتے آدھا پاگل ہو گیا ہے. کان کھول کے سن لے، زمین کے اندر چلا جائے گا، مگر تجھے بیٹیوں کو دیکھنا پڑے گا، بیٹوں کو دیکھنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچا رہے ہو تم؟ اے ایمان والو، یار مجھے اس ماموں پہ دیا آتی ہے، اس چچا پہ، اس باپ پہ جو شادی میں فنکشن میں اس کی جوان بیٹی بال کھول کر کے فیشن کر کے، دوپٹہ ہے ہی نہیں، اس کا پورا جسم بھلے کپڑوں کے اندر ہے لیکن دکھ تو رہا. تو باپ کہلانے کا حقدار ہے؟ تو چچا کہلانے کا حقدار ہے؟ بے حیائی اس سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتی ہے؟
اور یہ ماں کہلانے کی حقدار ہے ماں. اب ذرا سنو، 26 اگست میں ناچ رہی ہیں بیٹیاں، 15 اگست میں ناچ رہی ہیں ہماری تمہاری بیٹیاں. او لوگو، ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. آج میں حدیث کے حوالے سے بتا کر کے جا رہا ہوں، انہوں نے جو جلسہ کیا ہے اپنے باپ کے لیے نہیں، تمہاری ہماری اصلاح کے لیے کیا ہے اور رضا الہی و رسول کے لیے کیا ہے. اب ذرا سنو، چاہے تم نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، اگر بیٹیاں وہاں ناچ رہی ہے تو کان کھول کے سن لو. اور کوئی مائی کا لال اگر اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا. نبی فرماتے جس کی بیٹیاں ناچ رہی ہو، آوارہ گھوم رہی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اگر جس کو نبی روک دیں تو کوئی مولانا اسے جنت میں لے جائے گا. جسے اگر پیر روک دیں، وہ نبی روک دیں تو اسے کوئی پیر جنت میں لے جائے گا. اگر نبی منع کر دیں تو نمازیں لے جائیں گی، روزے لے جائیں گے، زکوٰۃ لے جائیں گے، حج لے جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے جا سکتا. مفتی صاحب قبلہ، اگر نبی جسے منع کر دیں تو کوئی مائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا. یہ ہمارا آپ کا ایمان. حضرت باپ سوچتا ہی نہیں، چچا سوچتا ہی نہیں، خاندان والے سوچتا ہی نہیں، بس ابا ہے ابا. اکثر میری تقریر آ رہی، ابا ہے ابا. ایک بات اور بتا دوں، ڈھیل کہاں سے ملتی ہے؟ ڈھیل گاؤں گاؤں. آج کل میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں، یہ کلپ کیا کہہ رہا ہوں سنو. گاؤں میں رشتے ہوتے ہیں، لڑکی لڑکوں کے رشتے ہو گئے، جیسے گاؤں میں رشتہ ہوا تو بس ابا بھی فری، اماں بھی فری، بہنیں بھی فری، بھائی بھی فری. وہ لڑکا نا کسی بھابھی سے یا چچی سے یا خالہ سے سیٹنگ کر کے اس لڑکی تک موبائل پہنچوا دیتا ہے. موبائل پہنچ گیا، عباس وہ لڑکی منع بھی کر رہی کیونکہ شریف ہے بھی، مگر اماں، یہ اماں نا یہ ٹما ہے، ٹما. تم ہنس رہے ہو میری بات پہ؟ یہ اماں کڑوانے کی ہے، کڑوانے کی. سب نہیں، باز باز اماں. باپ تو بیچارہ کھیت میں چلا جاتا ہے، کام کرنے چلا جاتا ہے، 24 گھنٹے یہ رہتی ہے. اس نے دوپٹہ اوڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس نے کیوں اپنی بیٹی کو کھانا بنانا کیوں نہیں سکھایا؟ توجہ ذرا سنو، جملے اس لیے تھوڑے کٹھن بول دوں تو معاف کرنا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں پیارو. مگر ادھر بیٹی کا رشتہ ہو گیا، لڑکے نے لڑکی کے پاس موبائل بھجوا دیا، سب کو پتا موبائل ہے، جیسے اس کا لائسنس بن گیا بات کرنے کا. اب وہ اسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، ہیلو ہیلو، اور وہ کیبرین میں نہیں بات کر رہی تو کہہ رہی بھائی اماں کے جانا جانا جانا. یار اس اماں بے حیا کو دیکھو. اب ذرا سنیو میری بات یہ سنبھل کر. 50 لڑکیاں ڈپریشن میں آ گئی ہیں، تمہیں کیا پتا؟ تم تو گھر میں رہ رہے ہو، ہم ہندوستان میں گھومتے، علماء گھومتے ہی. اب وہ موبائل لے کر کے آڑ میں چلی گئی، زینے کی آڑ میں. اب خوش 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 جیسے صاف کرتے ہیں. اماں خوش ہو رہی ہے، میری بیٹی داماد سے بات کر رہی ہے. اس پگلی سے یہ پوچھو اماں سے، جب تک نکاح نہ ہو جائے نا، وہ داماد نہیں ہے، وہ غیر ہے، غیر. اس سے بات کرنا حرام ہے، حرام ہے. اس اماں کو پتہ نہیں. اب وہ پش 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 کر رہی ہے، پوچھتا کون ہے، کوئی ہے کیا؟ کہتا کمرے میں چل کمرے. اب وہ وہاں بیٹھا ہے اور یہ ادھر کمرے میں پہنچ گئی. بس اب میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہتا میں تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا لنگڑے سے، ستارے لائے گا توڑ کے. ارے ذرا باتیں تو دیکھو یار. کہہ رہا تیرے بال تھوڑی کالی گھٹا ہے، کالی گھٹا، میرا جھوٹ پھینک رہا. ایسی بات ہے جو میں
وہ سمجھے نا، اب تو چاند ستارے سب لائی دیے اس نے، اور اتنا بڑا کنجوس ہے، جب شادی ہوگی تو پتہ چلے گا۔ اب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے کہتا ذرا بال دکھا، تمہارے بال بہت بڑھیا، بال دیکھ لیے، یہاں تک کہ دوپٹہ سر سے ہٹوا دیا گیا، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ویڈیو کال چل رہی ہے، وہ لڑکا اس کے بال دیکھ رہا، اس کا جسم دیکھ رہا، میرا اشارہ سمجھ لینا، جسم دیکھتے دیکھتے وہ کلپ بن گئی، جو میاں بی بی کے علاوہ کسی غیر کو دیکھنا جائز نہیں تھا، وہ جسم اس موبائل پہ دیکھا جا رہا ہے، اب وہاں پہ کلپ بن گئی۔ اب ذرا سنو، کچھ دنوں کے بعد دونوں خاندان میں بگڑ گئی، رشتہ داروں میں بگڑ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اب لڑکی تو پھنس گئی، کیونکہ اپنے جسم کا فوٹو دے چکی، وہ جسم کا فوٹو جا چکا، اب وہ لڑکا اس کو بلیک میل کرنے لگا، کہا ورنہ تیری یہ کلپ وائرل کر دوں گا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں پنکھوں میں ٹنگ کر کے مر جاتی ہے، ایک انگلی نہ کر کے آگ میں ڈال دینا، ایسے کرتے رہو، انگلی نہیں ڈالو گے۔ مرنا کوئی آسان نہیں ہے، جب بالکل اس نے سوچا میری ماں کے سامنے کیا ہوگا، باپ کے سامنے کیا ہوگا، اگر یہ کلپ میری وائرل ہو گئی تو کیا ہوگا، بیچاری مر جاتی ہے، زہر کھا کے مر جاتی ہے، بعض بار ڈپریشن میں ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے، پاگل۔ اور یہ اماں کہتی ہے نا میری بیٹی پہ ہوائی اثر ہو گیا، ہوائی، جو لے دے کے میاں رفتا رہے ہیں، جو دولت تھی نا تھوڑی وہ 500 11-12 جمعراتوں میں وہ اپنا پورا کوٹا پورا کر لیتے ہیں، ان کے بھی کورس کئی چل رہے ہیں، کئی ایک کورس، اچھا بھلا آدمی ہو، مفتی صاحب ہو، عالم ہو، امام صاحب ہو، پرہیزگار ہو، کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو، اس سے نقش لکھوا لو یا دعا کرا لو یا پڑھ کے پھگوا لو، الحمدللہ شفا ملتی ہے۔ مگر میں ان لٹیروں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچو، 50 لڑکیاں ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، وہ بلیک میل کرنے لگا کہ میرا کہنا مان لے، یہاں تک کہ بات بات کی عزت تک آ بنتی ہے۔ اے لوگوں، ماں باپ سے میں یہ کہہ کر کے جاؤں گا، بہن بھائیوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، جب تک نکاح نہ ہو جائے بیٹی کو بات مت کرانا، ہاتھ میں موبائل مت دینا، اس لیے جب تک نکاح نہ ہو شریعت کی روح سے وہ لڑکا غیر ہے، اس سے بات کرنا جائز نہیں۔ آئے گی کچھ دنوں میں یہ بات بہت عام ہو جائے گی، لکھ لینا میری یہ بات بہت عام ہو جائے گی۔ یار تعجب کرتا ہوں حضرت میں اس اماں ابا پہ یار، جس کی بیٹی 26 جنوری اور 15 اگست کو ناچنے جا رہی ہے، اور کچھ باتیں نا مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، مگر میں ملا کے بول دیتا ہوں، معلوم ہے 50 لڑکیاں، کبھی پہلے نہیں سنا تھا ایسا، 50 لڑکیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہیں، 50 لڑکیاں، اور پھر غیر مسلموں کی 50 لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ آ گئی۔ دیکھو اسلام یہ ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنی بیٹی کی عزت کرو اور غیر مسلم کی بیٹی کی بے عزتی کرو، اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر غیر مسلم کی بیٹی بھی ہے نا تو اس کی بھی عزت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کسی کی طرف کو تاک جھانک کے نہیں، نظریں نیچے کر کے چلو۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ بولو، نظریں نیچی کر کے چلو۔ لیکن یاد رکھنا میں جو بتا رہا ہوں، آج کتنی بچیاں گھر سے نکل گئی۔ اور دوسرا جو بربادی آ رہی بتاؤں، بعض لڑکا اتنا برا پھنستا ہے، ہر ماں باپ کو امید ہوتی ہے ہر ماں باپ کو امید ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کچھ نہ کچھ کھاؤں، بہو کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ مگر بیٹی سے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔
تم 18 لاکھ کی شادی تو کر دیتے ہو، 10 لاکھ کی شادی تو کر دیتے ہو، مگر بیٹی کو تم نے بھی ٹرینڈ نہیں کیا، بیٹی کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہے۔ کوئی حافظ قرآن اگر نہ ہو اسے مصلی پہ کھڑا کر دو، قرآن پڑھ پائے گا؟ کوئی کار چلانا نہ جانتا ہو اس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ دینا بے وقوفی نہیں ہے؟ کسی کے دکان چلانے کا ڈھنگ نہ ہو اس کے ہاتھ میں کاروبار دینا بے وقوفی نہیں ہے؟ پھاوڑا چلانا نہ آتا ہو اسے پھاوڑا دے دو تو بے وقوفی نہیں ہے؟ شادی ہو کر کے کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو کر کے کیا ہوتا ہے؟ خالی یہی نہیں ہے کہ شوہر کی زندگی میں شامل ہو جائے، ساس سسر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دیور کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پورے پریوار کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں پریوار میں 5 لوگ ہوں یا 10 لوگ ہوں، لیکن ذرا سنو یہ ماں یہاں پر توجہ رکھے، ماں 18 سال کی بیٹی ہے، ماں خود برتن مانج رہی ہے اور یہ بیٹی ڈبل بیڈ پہ پٹ لیٹی ہوئی پیچھے سے پاؤں کھڑے کری ہوئی موبائل دیکھ رہی ہے، یہ ماں جھاڑو مار رہی ہے اور 15 سال کی بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے، یہ ماں خود برتن دھو رہی ہے، نہ اس نے کھانا بنانا سکھایا، نہ روٹی پکانا سکھایا، نہ اس نے کچھ کام کرنا سکھایا۔ جب 20 سال کی ہو گئی تو شادی کر دی۔ اب اس اماں سے پوچھو اس کی سسرال میں روٹی بنانے کیا تو جائے گی؟ خوشی خوشی میں نا 15-20 دن تک تو خوب کود کود کے کرتی رہتی ہے، 1 مہینے کے بعد اب اس کے سر میں اور کمر میں درد شروع، اب کھلاتے رہو بیٹا دوائیاں، سمجھے؟ سر میں اور کمر میں درد شروع، کیونکہ کبھی پریکٹس نہیں کام کرنے کی، تو میں 2 دن بھگوا لوں نا 5-5 10-10 کلومیٹر، تمہارے پاؤں میں درد ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو پھاوڑا چلوا لوں مجھ سے، تم 1 گھنٹہ پھاوڑا چلوا پھیل جاؤں گا، 5 منٹ بھی نہیں چلے گا، اور اگر آپ سے 2 گھنٹے تقریر کراؤں تو پھیلو گے نہیں، نکل ہی لو گے تو، کیونکہ تقریر کی نہیں۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں لڑکیوں کو تیار، یار تمہاری بیٹی نبی کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہے، اللہ سیدہ فاطمہ، ایک دن نبی نے بلایا، کہا بیٹی دل چاہ رہا ہے آ جاؤ دیکھنے کے لیے۔ اب پہنچ تو گئی مگر نبی اپنی بیٹی کے لیے نا کھڑے ہو جاتے تھے، کیا ہو جاتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب ہاتھ تھوڑے ایسے کرے ہوئے ہیں، ہاتھ اب بار بار نبی سوچ رہے ہیں بیٹی ہاتھ بڑھائے تو میں ہاتھ پکڑ لوں، ہاتھ چھوٹے بچے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑتے نہیں ہوئے کہ ہاتھ پکڑ لوں، اب فاطمہ سوچ رہی ہیں نبی نے اگر ہاتھ پکڑ لیا تو میرے ہاتھ کے چھالے دکھ جائیں گے، وہ نبی کی شہزادی اگر دعا کر دیتی تو کھانا پکا پکایا آ جاتا، مگر اپنے ہاتھ سے چکی پیسی، اپنے ہاتھ سے چکی چلائی، آٹا پیسا، اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا، مگر کبھی علی کی شکایت نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب 3 مہینے میں نوبت آ جاتی ہے، یا تو تم اپنی ماں کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو، بس اب میکے کو آ کے میں نہیں جاؤں گی، مجھ پہ کام اتنا پڑ رہا، 2-4 مہینے ادھر رہی، 2-4 مہینے ادھر رہی، اب آخری فیصلہ یہ ہوتا کہ الگ ہو جاؤ۔ زندگی میں توڑنے کا کام کر رہے ہو، توڑنے کا۔ ارے جب وہ اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دے گا، سگے باپ کو چھوڑ دے گا تو پڑوسی کو کیسے جوڑے گا؟ جوڑ سکتا ہے کیا وہ؟ اب فیصلہ کر دیا جاتا کہ اکیلے رہو، ختم۔ تھوڑے دن وہ بھی چلتی ہے، اب یہ بھی۔ طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے، طلاق پہ۔ بولو آتی ہے نہیں آتی؟ کتنی لڑائیاں جھگڑے، اور یہ ابا جو ہے نا ابا، اور یہ بھائی اور بعض بہنوئی، اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی بھی قبر میں بہت پٹائی ہوگی۔ اگر بیٹی نا وہاں سے سسرال سے آ کے تھوڑی سی بات بتا دے تو یہ ابا غلط شے دیتا ہے، کہتا بیٹھ یہاں 10,000 روپے، کیونکہ پیسہ نئی نئی دولت ملی ہے یا زمین اچھی خاصی ہے، گنا خوب ہوگا، دھان خوب ہوں گے،
لگا دیتا 10,000 روپے وکیل کو دے کے کیس لگا دیا. یہ مونچھ کو تان کے کہتا تان کے بیٹی کو غلط شے دیتا, بیٹی کو غلط شے, اور بیٹی کا دماغ خراب ہو جاتا. مگر سنو یہ سیرت مصطفیٰ ہے تو نبی کی سیرت کا ایک باب میں سے تھوڑی جھلک سناؤں, اگر اجازت سناؤں. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اور حضرت علی, سبحان اللہ سبحان اللہ, شادی ہو گئی تھی, تھوڑی سی انبن ہو گئی, اور یہ انبن تھوڑی سی تھی, تمہاری والی نہیں تھی. بعض آدمی اتنا بدتمیز ہے حضرت, اتنا بدتمیز ہے, وہ بیچاری اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی, باپ کو چھوڑ کے آئی, بھائی بہن کو چھوڑ کر آنگن میں کھڑو کے گالی بکتا ہے آنگن میں, اور بات پوچھو کیا نکلی, لائٹ بھاگ گئی. ارے بھائی بجلی بھاگ گئی, بیوی کو گالی تو کیوں بک رہا, پاگل انسان, کام اپنا نہیں چل رہا, سروس ادھر چل رہی ہے. ارے ذرا سوچنے کی بات ہے, حضرت علی کی بات تھوڑی سی فاطمہ کو لگ گئی. فاطمہ نے سوچا میرے سرتاج کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے, اگر میں منع کروں تو میرے سرتاج تو میرے حاکم ہے, میرا حق نہیں ہے منع کرنے کا, کس سے منع کرواؤں. سوچا ابو بکر سے کرنا, عثمان سے نہ, عمر سے نہ, پھر میرے علی کی بات دوسروں پہ چلی جائے گی. پھر کس سے سوچا میرے بابا سے بڑا پیار کرتے ہیں, آقا سے علی بڑا پیار کرتے ہیں, چلو آقا سے کہلوا دو. سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہوئی. حضرت علی ادھر دیوار سے بیٹھے تھے, فاطمہ علی کے پاس آ گئی اور آ کر کے سلام کرنے لگی, السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت علی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اب حضرت علی اوپر کو نہیں دیکھتے, فاطمہ تاکہ میری طرف کو دیکھے, علی پھر بھی نہیں دیکھتے. پھر فاطمہ نے کہا, حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے دیکھا, سمجھے, ایسے کر کے دیکھا, ہاں بولو فاطمہ کیوں آئی ہو. تو حضرت فاطمہ نے سوچا لاؤ علی پہ دو چار باتیں تو رکھی دوں, میاں بیوی میں پیار ہوتا نا. فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں. اجازت سمجھ رہے ہو, یہ اجازت ہم لوگوں میں بھی بڑی مشہور ہے. جب چلتے ہیں نا جلسے کے بعد, ہاں بھائی اجازت دے دو, اجازت نہیں لفافہ مانگنا. یہ بڑی کھل کے کہتا ہے بھائی, ہاں بھائی کہاں کمیٹی والے, لاؤ اجازت لاؤ. اجازت کا مطلب سمجھ رہے ہو, لاؤ جو ہمارا نظرانہ تھا لاؤ. بات سیدھی سچی یہی ہے. اب ڈھونڈتے پھر رہے نا بھائی, گاؤں کے امام صاحب سے اجازت لے لو, کوئی حاجی صاحب ہے ان سے اجازت, پردھان جی نہیں, جو جلسہ کرا رہے, کیونکہ معلوم ہے وہ والی اجازت انہی کے پاس ہے. اب سمجھ گئے کون سی اجازت, تو یہ وہ والی اجازت نہیں ہے. اور لفظ ایسے سے استعمال ہو جائے نا, موٹر سائیکل والا آیا کوئی, جیسے ہی آیا تو ادھر چالان ہو رہا, بولے ہاں بھائی کیا حال ہے, بولے جائیے مت ماموں کھڑے, ماموں. ماموں سمجھ رہے ہوگے کون ہے, ہاں وہ پولیس والے چالان جو, بولے ماموں کھڑے, ماموں. لیکن یہ اجازت کون سی تھی, توجہ رکھو. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کائے کی اجازت ہے, اللہ اللہ جب کا اجازت دے دو کہ فاطمہ کائے کے لیے. حضرت علی بولے میں اپنے, فاطمہ بولی میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. حضرت علی بولے کیوں جا رہی ہو, تو کہنے لگی میں آپ کی اپنے ابا سے شکایت کروں گی. اللہ, اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے, میری بہنیں سن لیں. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں. سمجھ رہی ہوں گی, شوہر کی اجازت کے یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی, آئی ہو نہیں, تم ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اجازت لے گا, ہاں میں جا رہی ہوں. بعد میں بچے تھے یہ بہت رو رہا ہے, اسے بھی لیتے جاؤ.
कौन सा साकी समझ रहे हो? पीछे वाले लड़के का मतलब ही ये था कि इनका नाम आ जाए। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर एक जुमला बोल दूं, हंसियो मत। समझ रहे सिराज? इजाजत की बात कर रहे हैं तुम इनसे। हाँ, तुम गए धान लेने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए धान लगाने, ये कहां गई? बाज बाज औरत को कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले में आग लगाने का। सुबह को खा लेगी खूब जम के और घरों में बैठती फिर रही है, कह रही तूने सुना उसकी लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, और यूं था और तू था, तमाम बातें पूरे उगल डाली और एक ही सांस में धड़ 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 बोलती चली जा रही है। और बोलने के बाद बोली मुझे काम बहुत है, चल रही है। इसे काम बहुत है, इस लुतुड़ी को बैठ के तस्बीह पढ़ लेती, पूरे मोहल्ले में आग लगा रही है, आग। दूसरे घर में घुस गई, दूसरे घर में घुस गई कि मेरी बहू ऐसी है, छोटी वाली ऐसी है, बड़ी वाली ऐसी है, उसकी अम्मा ने ये दिया और ये सिखाया, वो नहीं सिखाया, पूरी बहुओं की उगल के चली आई। अब बताओ बरकतें होंगी? औरत को इजाजत, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। आज के बाद अगर जाए तो शौहर की इजाजत लेकर के जाए। मर्दों पर ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। समझे? शौहर का। अगर उसका बीबी का बाप इधर हो, शौहर इधर हो, बाप कहे मेरी सुन, शौहर कहे मेरी सुन, तो अब ये किसकी सुने? इस्लाम ये कहता कि शौहर का हक ज्यादा है। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में ही है। वो कह रहे हैं टेढ़ी चल तो टेढ़ी चल रही है, वो कह रहे हैं लड़ तो लड़ रही है, वो कह रहे हैं सीधी हो जाए तो सीधी चल रही है। मगर मैं बताऊं जरा सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा बोली इजाजत चाहिए। इजाजत। अली बोले क्यों? शिकायत करूंगी। अरे जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गया। नबी से मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी फातिमा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, जब फातिमा ने देखा फौरन बैठ गई, अपना चल लिया, अली के आंसू पहुंच दिए। काली, क्या तुम्हें उम्मीद है मैं शिकायत कर सकती हूँ? ये तो प्यार की बातें थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली बोले फातिमा तुम जा तो रही हो, तुम्हें इजाजत है, मगर ये दुआ करो तुम्हारे नबी तक पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना सुना, फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब अपना चल उठा करके फातिमा ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकर्रम रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं को ना थोड़ा दूर लगा के नारा लगा, पास में लगाओगे तो सीटी देगा। मैं बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब बोलूंगा। अल्लाह बरकतें फरमाए। तो अच्छा, अब जब बात ये हुई, अब फातिमा दुआ कर है, आज की बीबी ऐसी है, दुआ करेगी, दुआ करेगी ये। जैसे अगर थोड़ी सा गुस्से वाली बात हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं ही इनका मुंह ना देखूं। आर पार चल रही इधर तो कहती या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना, या तो मतलब या तो मैं ही खत्म या फिर ये फिनिश। ये मतलब तो है इसका। आर पार, या तो दीवार के इधर या उधर। समझ रहे? ये दुआएं देगी। आज से इन्हें तमीज सीखना चाहिए।
طریقہ سیکھنا چاہیے. سیدہ فاطمہ اب رونے لگی، کہنے لگی نہیں میرے سرتاج میں نہیں جاؤں گی. حضرت علی بولے فاطمہ، فاطمہ میرے دل میں بڑی تمنا تھی سننے کی بات، بڑی آرزو تھی. میری فاطمہ کئی کئی دن بھوکی رہی. اے اللہ کون سا دن آئے گا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی. فاطمہ تم بھوکی رہی، تم نے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے پہنے، مجھ سے کچھ نہیں مانگا. کون سا دن آئے گا کہ تم مانگو گی؟ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں جانا، مجھے معاف کر دو. علی بولے فاطمہ اگر تم میری جان مانگتی دے دیتا، اب تو تمہیں جانا پڑے گا. اب فاطمہ رو رہی ہے، کہہ رہی نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، روک لو روک لو. کہا نہیں اب حکم ہوا. اب جا رہی ہے فاطمہ، دروازے پہ پہنچی فاطمہ. اللہ، جیسے ہی دروازے پر پہنچی سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے علی مجھے روک لو، علی روک لو. کہا نہیں فاطمہ جاؤ. اب فاطمہ روتی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہے. ادھر میرے نبی کو پتا چلا بیٹی باپ سے شکایت کرنے آ رہی ہے. اللہ، نبی کی بیٹی جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن اگر نہیں دیکھتے تھے کہتے تھے بیٹی مجھے سکون نہیں ملتا. ایک دن فاطمہ نہا کے آئیں، نبی مسکرانے لگے، آقا مسکرانے لگے. فاطمہ بولی ابا جان کیوں مسکرا رہے؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری اس حور کا جواب ایک بھی نہیں. ایک دن میرے نبی نے سینے سے لگا کر کے کہا تھا بیٹی دنیا کو تمہارے باپ سے سکون ملتا ہے مگر تمہارے باپ کو ان کی بیٹی فاطمہ سے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ بیٹی فاطمہ آ رہی ہے مگر جب شکایت کے لیے سنا تو نبی نے اپنا دروازہ بند کر لیا. اللہ، میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا. آج تم باپ ہو کر کے بیٹی کی شکایت پہ سن رہے ہو. اور بعض عورت نا حضرت اتنا دماغ خراب ہے اس کا، اس نے اتنی برائیاں کی اپنے شوہر کی، سسرال میں شوہر کو ذلیل کر دیا، کتا بنا دیا. کتا جملہ میرا غلط ہو رہا ہے معاف کرنا لیکن صحیح بتا رہا ہوں. اس کے سارے خاندانوں میں اڑی پڑی ہے کہ کنجوس ہے، نکما ہے، گھر میں پڑا رہتا، نٹھلا، ساری برائیاں نئی بھی ہیں تو ہیں. اب مجھے بتاؤ، مگر ادھر نبی کی بیٹی گئی، نبی نے دروازہ بند کر لیا. ذرا نبی کی سیرت تو دیکھو. میرے نبی نے دروازہ بند کیا. جب دروازہ بند ہو گیا، اللہ، اب فاطمہ بولی ابا کا دروازہ کیوں بند ہے؟ سیدہ فاطمہ دروازے پہ کھڑی اور کہہ رہی ابا جان دروازہ کھولو. ابا دروازہ کھولو. میرے نبی نہیں بولے کیونکہ دروازہ کھولنا. پھر دوبارہ آواز دی، پھر نہیں. تیسری مرتبہ میں جب آواز دی نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ وہ باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو، اس کی بیچاری کے 3-4 سال شادی کو، چھوٹا سا بچہ، تم تو اپنی زندگی میں مست ہو. اس سے پوچھو، اس باپ سے اور اس بھائی سے حساب و کتاب لیا جائے گا اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا. وہ کیسے کروٹیں بدلتی ہے، کیسے وہ زندگی، اس کا بیٹا شوہر کے گھر ہے، بغیر اولاد کے ماں کیسے رہ سکتی ہے. تمہاری عزت کی خاطر رہ رہی ہے. اس باپ سے یہ بھائی جو نا اس کی مونچھ نہ گر جائے، جو 5 بیگھے زمین بیچ کے کوٹ کچہری کرتا وہ سن لے. کتنی لڑکیوں کے گھر برباد ہے صرف اس کی ناک نیچی نہ ہو جائے. ناک، تیری ناک اتنی اونچی ہے. ویسے لڑکیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں، ویسے لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہنے پڑی ہیں، صرف ناک نیچی نہ ہو جائے. اور بعض لڑکے والا بھی اتنا ذلیل ہوتا ہے، کہتا اپنی جوتی پہ لڑکی والوں سے ناک رگڑواؤں گا تو بلا کے لاؤں گا. اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اب ذرا سنو، میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا. فاطمہ بولی ابا جان کھولیے. نبی بولے کون ہے؟ ارے یار نبی نہیں پہچانتے تھے.
فاطمہ جس راستے سے نکل جائیں اور گزر جائیں، کئی منٹ گزر جائیں، پھر نبی اس گلی سے آتے تھے تو سونگ کے بتا دیا کرتے تھے میری فاطمہ ادھر سے گزری ہے، آہٹ سے بتا دیا کرتے تھے میری فاطمہ ہے. آج آواز سے نہیں بتائیں گے. سیدہ فاطمہ بولی ابا جان دروازہ کھولیے گا. کون ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، دل کا ٹکڑا ہوں، آپ کی بیٹی ہوں. نبی بھی اندر رو رہا ہے مگر جواب سن لو، بیٹیوں کا گھر تڑوانے والوں اور مائے غلط شے دے کر کے بیٹیوں کا دماغ خراب کرنے والیوں ذرا سنو، میرے نبی فرما رہے کون فاطمہ، کہہ رہے کون دل کا ٹکڑا، کون فاطمہ. اور آج یہ ماں گنڈے، تعویذ، نیبو، مرچے، بعض لڑکی کو نادیہ بہن بنا دیا کسی ترکیب سے. گنڈو لڑکی کو خود کچھ سکھایا نہیں، کام کرنا سکھایا نہیں، اب تعویذ روٹی بنا کے دے گا کہ سسر کچھ نہ بولے، یہ بڈھا بہت بولتا ہے. کیا وہ کھانا بھی نہ کھائے؟ اسے روٹی ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے تو نہیں بولے گا کیا؟ وہ اس کے کپڑے نہیں مل رہا ہے تو نہیں بولے گا کیا؟ اگر بیٹی کو یہ تربیت دی ہوتی نا تو 18 لاکھ شادی میں نہیں لگائے ہوتے، 1 لاکھ میں شادی کی ہوتی تو بیٹی غیروں کو اپنا بنا لے. مگر کچھ سکھایا نہیں، خالی بلٹ دینے سے، خالی 4 پہیوں کی دینے سے، خالی. اب تو لڑکے والے بھی ایسے ہو گئے، اللہ معاف فرمائے حضرت، پہلے گدھے، گھوڑے، بیل، بکری، خچر، اونٹ، گائے یہ سب بازار میں بکتی تھی. اب لڑکے بک رہے ہیں، لڑکے 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں منگنی ہو رہی. منگنی کتنے دنوں میں؟ بولو کتنے میں؟ 4 لاکھ میں. اور دیکھا ادھر موٹی پارٹی مل گئی ہے، ادھر بچولیا سے بولے یار کینسل کرا دے، ادھر لگوں گا میں. 5 لاکھ میں. تم کہو گے ایسے، اگر جس کے پاس زمین ہے نا تو گیگلے، بابلے، ٹیڑے بھیڑے، جن کی ٹانگیں کہیں اور ہے، کولا کہیں اور ہے، ایسے بلٹ مانگ رہے ہیں، ایسے بلٹ. اب اور اگر بلٹ کی نا دھک دھک کی آواز سن لی تو اسے ہارڈ ہو گئے، دورہ پڑ جائے گا، مر جائے گا یہ. مگر مانگ بلٹ، نہ شکل کا نہ صورت کا، بس کیا ہے 5 ایکڑ زمین ہے، زمین. اب چاہیے سب بلٹ. شرم کرو تھوڑی سی، غیرت کرو تھوڑی سی. حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے. تمہاری 5 ایکڑ زمین کیا ہے؟ اور خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ کے مربع میل کا بادشاہ. اور اتنی بات نبی فرماتے ہیں، میرا انسان تو انسان، سنو، نبی فرماتے ہیں میرا عمر جدھر سے نکل جانا تو شیطان بھی ہٹ جاتا ہے. وہ اگر چاہتے تو یہ کہتے تھے مجھے ٹکر کا دلوا دو، ٹکر کا. بچولیا کے کان میں نکال دیتا ہے رشتہ کراؤں، بولے ہاں ذرا تھوڑا ٹکر کا مل جائے تو کر لوں. ٹکرے لگا رہے ہیں، ٹکرے. تیری قبر تو تیری ٹکر قبر میں نکلے گی. دیکھ حضرت عمر نے ایک بیوہ لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا. صرف نیکی کیا تھی اس کی؟ دولت نہیں دیکھی، نیکی دیکھی. نیکی. پہلے دولت کیا ہوتی تھی؟ کام کاج کا. بکریاں پالتے تھے، مویشی بکریاں پالتے تھے. اس کے گھر میں کئی بکریاں تھی. صبح اٹھی، ماں نے آواز دی، حضرت عمر گھوم رہے تھے کہ دیکھوں کوئی پریشان تو نہیں ہے. تو آواز آئی اندر سے، کہا بیٹی، کہا جی ماں. کہا بکریاں دولی، دودھ نکال لیا؟ کہا جی ماں. کہا ایسا کرو میرے لال، دن نکلنے سے پہلے نا جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دو، اتنا ہی پانی ملا. بولی اماں کیا بات کر رہی ہو، میں کیسے پانی ملا دوں؟ کیوں بیٹی؟ نہ تیرے ابا ہے نہ کوئی کمائی ہے، تیری شادی بھی کرنی ہے، خرچہ بھی چلنا ہے، پانی ملا دو ڈبل دودھ ہو جائے گا. وہ کہنے لگی ماں حضرت عمر نے منع کیا ہے پانی ملا کر کے بیچنا،
اور اس کے اتنے ہی پیسے لینا جائز نہیں، کیونکہ دودھ کے پیسے لیے جا رہے پانی کے نہیں۔ وہ بولی حضرت عمر یہاں دیکھ تھوڑی رہے کوئی؟ تو بولی اماں حضرت عمر نے اپنا قول تھوڑی بتایا، اپنے ابا کا تھوڑی بتایا، رسول پاک اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہی تو بتایا۔ عمر نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا۔ کہا بیٹی پھر تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی اماں اگر میں پوری زندگی کنواری بیٹھی رہوں تو مجھے صبر ہوگا، مگر حرام کا لقمہ ایک بھی آئے حرام کے پیسے سے اگر میری شادی ہو تو میں ہرگز برداشت نہیں۔ یہ لڑکی اور اب توبہ توبہ حضرت، اب کیا نکلا؟ اب چل رہا ہے کمیٹیاں ڈالنا۔ کمیٹی جانتے ہو یا کیا بولتے ہیں؟ لاٹری۔ 10 لوگ اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 1,10,000 روپے مہینہ کر کے 1,00,000 روپے اکٹھے کر لیے۔ اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں، بولی چلی اٹھا رہے ہیں 85,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں 80,000 میں، اور پھر جو 20 یا 15 بچے وہ سب میں بانٹ لی۔ یہ ناجائز و حرام۔ کچھ لوگ زمین رکھ لیتے ہیں، زمین روپیہ گلاؤ، روپیہ پھراؤ، سمجھے؟ روپیہ پھراؤ کا مطلب میں بتا دوں، سن لو یہ بات۔ 2 ایکڑ زمین 2 لاکھ میں رکھ لی کہ جب 2 لاکھ روپے دو گے تب زمین چھوڑوں گا چاہے 10 سال ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ طریقوں سے جائز ہے۔ حرام کا لقمہ فصل پہ اٹھا کر کے دے دیتے ہیں کچھ لوگ، لو 10 لے لو 12 دینا۔ مٹروں پہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ، لو 15 لے لو 20 لوں گا۔ اب سنو، بڑی سخت حدیث سنانے جا رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ وہ شخص، وہ انسان کتنا برا ہوگا، کتنا خراب ہوگا جو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، جو لڑکا اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے، کتنا خراب ہوگا وہ۔ تمہارے اگر کوئی مل جائے یہاں پہ، تم نے دیکھا آج تک ایسا کوئی نہیں؟ اگر مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ اگر مل جائے تو اس سے رشتہ داری کرو گے؟ وہ لڑکا کتنا خراب ہوگا جو بیٹا، سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، زنا کرے، نظر غلط ڈالے۔ مر تو سکتا مگر ماں کے ساتھ غلط حرکت نہیں کر سکتا۔ پیارے مگر سنو، نبی کا ذرا فرمان سنتے چلے جاؤ۔ قریہ نگلا ثانی کے غیور مسلمانوں ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں سود اور بیاض، کیا بولو؟ سود اور بیاض کا نام سنو گا؟ کتنے لوگ ہیں سٹا کھیل رہے ہیں، بگی باغ پہ، موبائل پہ، تاش پہ، جوئے کھیل رہے ہیں، جوئے۔ نبی فرماتے سود اور بیاض، اس کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کے 70 درجات ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70 میں اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا۔ ان میں سے جو چھوٹا والا درجہ ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ حرام کا لقمہ سے جائے تو ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا اور یہ جلسہ تمہیں یاد آ جائے۔ جوان لڑکے حضرت نشہ کرنے لگے، 15 سال کے بچے حضرت سگریٹ، نشہ، گٹکا کھاتے کھاتے نشیڑیے بن گئے۔ بیئر پیے گا، بیئر، شادیوں میں بیئر پینے لگا، نشہ کرتے ہو۔ اللہ، شراب پینے لگتا۔ آپ جانتے ہو، آپ جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اگر شراب لگ جائے، کا پیشاب لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، اس کا دھلنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر شراب لگ جائے 1 درہم سے زیادہ تو اس کا بھی دھلنا ضروری ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ناپاکی کی وجہ سے پیشاب کوئی نہیں پیتا تو شراب کیوں پیتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں میں شراب، تالاب میں شراب ڈال دو
وہ پانی خشک ہو جائے، زمین اگائے اور اس زمین میں گھاس جمائے. حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں. تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا. اگر ہم لوگ ہیں، ذرا غیرت تو دیکھو ہماری، توجہ تو دیکھو ہماری. ایسے حالات. فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی بیٹی دروازے پر. نبی بولے کون بیٹی؟ اب تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ. کہا کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو اور زمین نکل گئی. کہا ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ. نبی بولے کون حسین؟ اللہ. نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ جائیں. نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین تھوڑے سے گر جائیں، نبی خطبہ روک کر کے حسین کو اٹھانے چلے جائیں اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ نبی کہہ رہے ہیں بیٹی فاطمہ انہیں مت رلایا کرو، تمہارے بابا کو تکلیف ہوتی ہے. آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین؟ کون فاطمہ؟ باپ سن لو، ماں سن لے. اب فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب رو رو کر کے حال برا ہو گیا. نبی بولے کون فاطمہ؟ اب فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں علی کی بی بی